بہرحال پیارے دوستوں، اور بھی بے شمار احادیث پاک ہے جو الحمدللہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایصال ثواب جو کانسیپٹ ہے جی آج کل کا کانسیپٹ نہیں بلکہ حضور کے دور کا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور کہ حضرت سعد بن معاذ فوت ہو گئی تو ہم حضور کے ساتھ ان کی طرف گئے۔ جب حضور نے نبی اکرم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، انہیں قبر میں رکھ دیا تو قبر کو برابر کر دیا تو آپ نے تسبیح فرمائی، یعنی تسبیح کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پس ہم نے بھی حضور کو دیکھا تھا کہ ہم بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے، آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام بہت لمبا ذکر کیا، بہت لمبی تسبیح کی حضور نے، پس ہم نے بھی طویل تسبیح کر دی۔ پھر آپ نے تکبیر فرمائی، پھر حضور نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو صحابہ کرام بھی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنے لگ گئے۔ اس پر جب بہت لمبی تسبیح ہو گئی تو آقا علیہ السلام سائلنٹ ہوئے، چپ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں فرمائی؟ قبر پہ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کی؟ تو ارشاد فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی تو ہم نے تسبیح اور تکبیر کی، ہم نے تسبیح اور تکبیر کی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے قبر پر فراخی عطا فرما دی، کشادہ کر دیا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں کیا کانسیپٹ دیتی ہے؟ یہ کانسیپٹ دیتی ہے، یہ نہیں دیتی کانسیپٹ دفن کرو بھاگ جاؤ، یہ کانسیپٹ نہیں دیتی، بلکہ یہ حدیث پاک یہ کانسیپٹ دیتی ہے وہاں پر رکو کچھ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جبھی تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمد و کل وغیرہ سب پڑھے جاتے ہیں۔ یاسین کے تعلق سے سنیں، آقا علیہ السلام کی صاف حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف حدیث نمبر 1622 ہے۔ حدیث پاک عن معقل ابن بشار عن معقل ابن یشار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورہ یاسین علی موتکم، سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھو۔ اب مردے کہاں بھائی؟ گھر میں تو مردے ہوتے نہیں، قبرستان میں ہی مردے ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین مردوں پر پڑھو، لیکن بعض لوگوں نے اس کا ٹرانسلیٹ ہی غلط کر دیا، کہتے ہیں مرنے والوں کے پاس پڑھو، ہے کیا؟ علی موتکم، علی مطلب پر، موتا کہتا ہے مردے، کم مطلب ہوتا ہے تمہارے اپنے مردوں کے پاس پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ کچھ نے اس کا ٹرانسلیٹ ہی غلط کر دیا، کہہ رہے ہیں مرنے والوں کے قریب پڑھو۔ بھئی جب ہم مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، جب وہ مر جائے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جو کام پہلے کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اقرؤوا یاسین، اقرؤوا سورہ یاسین علی موتکم، سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھو، یعنی قبر پہ جاؤ پڑھو آپ۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث پاک حدیث نمبر 1448 یہی حدیث پاک ہے، یعنی اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ اور یہی حدیث پاک ابو داؤد کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 3121 ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اور پھر المجمع الزوائد حدیث نمبر 4770 آخری حدیث سناتا ہوں، حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس بھی گھرانے کے افراد میں سے کوئی شخص مر جائے وہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کریں تو جبریل نور کے بنے ہوئے طبق میں وہ چیز مردے کو تحفے کے طور پر دیتے ہیں، پھر وہ قبر کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے گہری قبر والے شخص، یہ ہدیہ ہے جو تمہارے اہل خانہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے تو تم اسے قبول کرو۔ پھر وہ اس کو ہدیے کو اس کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس حوالے سے خوش ہوتا ہے اور خوشخبری حاصل کرتا ہے، اور اس کے پڑوسی غمگین ہو جاتے ہیں جن کی طرف کوئی چیز یعنی تحفے نہیں بھیجے جاتے۔ مجموع الزوائد کی حدیث پاک ہے۔ تو پیارے ایصال ثواب کیا تعلق سے آپ نے احادیث سنی، بہت سی حدیثیں رہ بھی گئیں۔ اسی طرح کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث نمبر 1450 ہے، صرف ترجمہ سناؤں گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت تھا، یعنی آپ کی لاش جا کرنے کا عالم تھا، میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا، یعنی جا کرنے کا عالم ہے، میں ان کے پاس گیا کہ آپ جا رہے ہیں لیکن حضور کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ موت کے بعد ہی تو حضور کا دیدار ہوگا،
اور دیدار وہ کرے گا جو دیکھے گا، اور سلام وہ کہے گا جو بولے گا. اور ہم یہ کہیں جو آدمی مر گیا وہ ختم ہو گیا، نہ تو بول سکتا نہ دیکھ سکتا. اگر ہم یہ کہیں مردہ دیکھ نہیں سکتا تو حضور کا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ جب کہا جب ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں بتا تو کیا کہتا تھا. ٹھیک ہے نا، کتنا پیارا کہا، حضور کو میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ.